عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا جس سے بعض لوگوں نے بچنا پرہیز کرنا اختیار کیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی چیز سے پرہیز اختیار کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں۔ واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ خشیت رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7301۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ امت کے دو بہترین انسان قریب تھا کہ ہلاک ہو جاتے، یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی تمیم کا وفد آیا تو ان میں ایک صاحب عمر رضی اللہ عنہ نے بنی مجاشے میں سے اقرا بن حابس حنظلی رضی اللہ عنہ کو ان کا سردار بنائے جانے کا مشورہ دیا، تو انہوں نے یہ درخواست کی کہ کسی کو ہمارا سردار بنا دیجئے، اور دوسرے صاحب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دوسرے قعقاع بن سعید بن زرارہ کو امیر بنائے جانے کا مشورہ دیا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کا مقصد صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری نیت آپ کی مخالفت کرنا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں دونوں بزرگوں کی آواز بلند ہو گئی۔ چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ارشاد خداوندی عظیم تک۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد یہ طریقہ اختیار کیا، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے نانا کا ذکر کیا۔ وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عرض کرتے تو اتنی آہستگی سے جیسے کوئی کان میں بات کرتا ہے، حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سنائی نہ دیتی تو آپ دوبارہ پوچھتے کیا کہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7302۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نے جواباً عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو رونے کی شدت کی وجہ سے اپنی آواز لوگوں کو نہیں سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم کہو کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو شدت بکا کی وجہ سے لوگوں کو سنا نہیں سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیں۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ تم لوگ یوسف علیہ السلام پیغمبر کی ساتھ والیاں ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بعد میں حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میں نے تم سے کچھ کبھی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7303۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عویمر اجلانی عاصم بن عدی کے پاس آیا اور کہا اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو پائے اور اسے قتل کر دے؟ کیا آپ لوگ مقتول کے بدلے میں اسے قتل کر دیں گے؟ عاصم رضی اللہ عنہ، میرے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ دیجئے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، لیکن آپ نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا اور معیوب جانا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوال کو ناپسند کیا۔ اس پر عویمر رضی اللہ عنہ بولے کہ واللہ میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا۔ خیر، عویمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، اور عاصم رضی اللہ عنہ کے لوٹ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت آپ پر نازل کی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے۔ پھر آپ نے دونوں میاں بیوی کو بلایا، دونوں آگے بڑھے اور لعان کیا۔ پھر عویمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسے اب بھی اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں،
چنانچہ اس نے فوراً اپنی بیوی کو جدا کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، پھر لعان کرنے والوں میں یہی طریقہ رائج ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے رہو، اس کا بچہ سرخ، پست قد، باصحنی کی طرح کا پیدا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اویمر کا ہی بچہ ہے۔ اویمر نے عورت پر جھوٹا طوفان باندھا، اور اگر سانولے رنگ کا بڑی آنکھ والا بڑے بڑے چوتڑ والا پیدا ہو، جب میں سمجھوں گا کہ اویمر رضی اللہ عنہ سچا ہے، پھر اس عورت کا بچہ اس مکروہ صورت کا، یعنی جس مرد سے وہ بدنام ہوئی تھی، اسی صورت کا پیدا ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7304۔ مالک بن اوس نظری نے خبر دی کہ محمد بن جبیر بن مطعم نے مجھ سے اس سلسلے میں ذکر کیا تھا۔ پھر میں مالک کے پاس گیا اور ان سے اس حدیث کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں روانہ ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے میں ان کے دربان یرفع آئے اور کہا کہ عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد رضی اللہ عنہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، کیا انہیں اجازت دی جائے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔ چنانچہ سب لوگ اندر آ گئے اور سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ پھر یرفع نے آ کر پوچھا کہ کیا علی اور عباس رضی اللہ عنہ کو اجازت دی جائے؟ ان حضرات کو بھی اندر بلایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ، میرے اور ظالم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے۔ آپس میں دونوں نے سخت کلامی کی۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی جماعت نے کہا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے تاکہ دونوں کو آرام حاصل ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبر کرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کی اجازت سے آسمان و زمین قائم ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری میراث تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود اپنی ذات مراد لی تھی۔ جماعت نے کہا کہ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پھر آپ علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد کہا کہ پھر میں آپ لوگوں سے اس بارے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا اس مال میں سے ایک حصہ مخصوص کیا تھا جو اس نے آپ کے سوا کسی کو نہیں دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فمن اوج فسم، تو یہ مال خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، پھر واللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنے لیے جمع نہیں کیا اور نہ اسے اپنی ذاتی جائیداد بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آپ لوگوں کو بھی دیا اور سب میں تقسیم کیا، یہاں تک کہ اس میں سے یہ مال باقی رہ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچ دیتے تھے، پھر باقی اپنے قبضے میں لے لیتے تھے اور اسے بیت المال میں رکھ کر عام مسلمانوں کی ضروریات میں خرچ کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس کے مطابق عمل کیا۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، میں آپ دونوں حضرات کو بھی اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ہونے کی حیثیت سے اس پر قبضہ کیا اور اس میں اسی طرح عمل کیا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ دونوں حضرات بھی یہیں موجود تھے۔ آپ نے علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات کہی اور آپ لوگوں کا خیال تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس معاملے میں خطا کار ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اس معاملے میں سچے اور نیک اور سب سے زیادہ حق کی پیروی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی وفات دی اور میں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ولی ہوں۔ اس طرح میں نے بھی اس جائیداد کو اپنے قبضے میں 2 سال تک رکھا اور اس میں اسی کے مطابق عمل کرتا رہا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔
پھر آپ دونوں حضرات میرے پاس آئے اور آپ لوگوں کا معاملہ ایک ہی تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آپ عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کے لڑکے کی طرف سے اپنی میراث لینے آئے، اور یہ علی رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی طرف سے ان کے والد کے میراث کا مطالبہ کرنے آئے۔ میں نے تم سے کہا کہ یہ جائیداد تقسیم تو نہیں ہو سکتی، لیکن تم لوگ چاہو تو میں اہتمام کے طور پر آپ کو یہ جائیداد دے دوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں پر اللہ کا عہد اور اس کی میثاق ہے کہ اس کو اسی طرح خرچ کرو گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور جس طرح میں نے اپنے زمانہ ولایت میں کیا۔ اگر یہ منظور نہ ہو تو پھر مجھ سے اس معاملے میں بات نہ کریں۔ آپ دونوں حضرات نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ ہمارے حوالے جائیداد کر دیں۔ چنانچہ میں نے اس شرط کے ساتھ آپ کے حوالے جائیداد کر دی تھی۔ میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے ان لوگوں کو اس شرط کے ساتھ جائیداد دی تھی؟ جماعت نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ علی اور عباس رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں آپ لوگوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا میں نے جائیداد آپ لوگوں کو اس شرط کے ساتھ حوالے کی تھی؟ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا، کیا آپ لوگ مجھ سے اس کے سوا کوئی اور فیصلہ چاہتے ہیں؟ پس اس ذات کی قسم جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، اس میں اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ اگر آپ لوگ اس کا انتظام نہیں کر سکتے تو پھر میرے حوالے کر دو، میں اس کا بھی انتظام کر لوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7305۔ عاصم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، فلاں جگہ عیر سے فلاں جگہ سور تک اس علاقے کا درخت نہیں کاٹا جائے گا۔ جس نے اس حدود میں کوئی نئی بات پیدا کی، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ عاصم نے بیان کیا کہ پھر مجھے موسیٰ بن انس نے خبر دی کہ انس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ یا کسی نے دین میں بدعت پیدا کرنے والے کو پناہ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7306۔ عروہ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ہمیں ساتھ لے کر حج کیا تو میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس کے بعد کہ تمہیں دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اسے اس طرح ختم کرے گا کہ علماء کو ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا۔ پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دیں گے، پس وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ پھر میں نے یہ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کی۔ ان کے بعد عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے دوبارہ حج کیا تو ام المومنین رضی اللہ عنہا نے مجھ سے کہا کہ بھانجے عبداللہ کے پاس جاؤ اور میرے لیے اس حدیث کو سن کر خوب مضبوط کر لو جو حدیث تم نے مجھ سے ان کے واسطے سے بیان کی تھی۔ چنانچہ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھ سے وہ حدیث بیان کی اسی طرح جیسا کہ وہ پہلے مجھ سے بیان کر چکے تھے۔ پھر میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور انہیں اس کی خبر دی تو انہیں تعجب ہوا اور بولیں کہ واللہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے خوب یاد رکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7307۔ ابو غیوانہ نے بیان کیا، ان سے عامش نے، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ نے جنگ صفین کے موقع پر کہا کہ لوگوں اپنے دین کے مقابلے میں اپنی رائے کو بے حقیقت سمجھو۔ میں نے اپنے آپ کو ابو جندل رضی اللہ عنہ کے واقعے کے دن صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھا کہ اگر میرے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہٹنے کی طاقت ہوتی تو میں اس دن آپ سے انحراف کرتا اور کفار قریش کے ساتھ ان شرائط کو قبول نہ کرتا، اور ہم نے جب کسی مہم پر اپنی تلواریں کاندھوں پر رکھی، لڑائی شروع کی تو ان تلواروں کی بدولت ہم کو ایک آسانی مل گئی جسے ہم پہچانتے تھے، مگر اس مہم میں یعنی جنگ صفین میں ہم مشکل میں گرفتار ہیں۔ دونوں طرف والے اپنے اپنے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ابو عامش نے کہا کہ ابو وائل نے بتایا کہ میں صفین میں موجود تھا
اور صفین کی لڑائی بھی کیا بری لڑائی تھی جس میں مسلمان آپس میں کٹ مرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7308۔ سفیان نے بیان کیا، کہا میں نے محمد بن منقدر سے سنا، بیان کیا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یہ دونوں بزرگ پیدل چل کر آئے تھے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو مجھ پر بے ہوشی طاری تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا، اس سے مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اوقات سفیان نے یہ الفاظ بیان کیے کہ میں نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے مال کے بارے میں کس طرح فیصلہ کروں؟ میں اپنے مال کا کیا کروں؟ بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7309۔ ابو غیوانہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن اصبہانی نے، ان سے ابو صالح زکوان نے، اور ان سے ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تمام احادیث مرد لے گئے، ہمارے لیے بھی آپ کوئی دن اپنی طرف سے مخصوص کر دیں جس میں ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ ہمیں وہ تعلیمات دیں جو اللہ نے آپ کو سکھائی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر فلاں فلاں دن فلاں فلاں جگہ جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں اس کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عورت بھی اپنی زندگی میں اپنے 3 بچے آگے بھیج دے گی، یعنی ان کی وفات ہو جائے گی، تو وہ اس کے لیے دوزخ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ اس پر ان میں سے ایک خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2؟ انہوں نے اس کلمے کو 2 مرتبہ دہرایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 2 بھی یہی درجہ رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7310۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے اسماعیل نے، ان سے قیس نے، ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی اور دینی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7311۔ حمید نے خبر دی، کہا کہ میں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ خطبہ دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور دیتا اللہ ہے، اور اس امت کا معاملہ ہمیشہ درست رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7312۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرے باعظمت و بزرگ منہ کی پناہ مانگتا ہوں، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے تو اس پر۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تیرے مبارک منہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم میں سے بعض کو بعض کا خوف چکھائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں آسان و سہل ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7313۔ عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میری بیوی کے یہاں کالا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کو میں اپنا نہیں سمجھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہیں۔ دریافت فرمایا کہ ان کے رنگ کیسے ہیں؟ کہا کہ سرخ ہیں۔ پوچھا کہ ان میں کوئی خاکی بھی ہے؟
انہوں نے کہا ہاں ان میں خاکی بھی ہیں۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر کس طرح تم سمجھتے ہو کہ اس رنگ کا پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی رگ نے یہ رنگ کھینچ لیا ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے اس بچے کا رنگ بھی کسی رگ نے کھینچ لیا ہو، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بچے کے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7314۔ ابو غیوانہ نے بیان کیا ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کرنے کی نظر مانی تھی اور وہ ادائیگی سے پہلے ہی وفات پا گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ان کی طرف سے حج کر لو۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم اسے پورا کرتی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس قرض کو بھی پورا کر جو اللہ تعالیٰ کا ہے، کیونکہ اس قرض کا پورا کرنا زیادہ ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7315۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور اسے مال کو راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7316۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عورت کے املاس کے متعلق صحابہ رضی اللہ عنہم سے پوچھا، یہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کے پیٹ پر جبکہ وہ حاملہ ہو مار دیا گیا ہو اور اس کا ناتمام ادھورا بچہ گر گیا ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ لوگوں میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے سنی ہے۔ پوچھا کیا حدیث ہے؟ میں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایسی صورت میں ایک غلام یا باندی تاوان کے طور پر ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اب چھوٹ نہیں سکتے یہاں تک کہ تم نے جو حدیث بیان کی ہے اس سلسلے میں نجات کا کوئی ذریعہ یعنی کوئی شہادت کہ واقعی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی لاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7317۔ پھر میں نکلا تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ مل گئے اور میں انہیں لایا اور انہوں نے میرے ساتھ گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اس میں ایک غلام یا باندی کی تاوان ہے۔ ہشام بن عروہ کے ساتھ اس حدیث کو ابن ابی زناد نے بھی اپنے باپ سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7318۔ ابن ابی ذئب نے بیان کیا ان سے مقبری نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں سے کون مراد ہے؟ پارسی اور نصرانی؟ آپ نے فرمایا پھر اور کون؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7319۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے سے پہلی امتوں کو ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں تباہ کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم اس میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ مراد ہیں؟ فرمایا پھر اور کون؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 7320۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی ظلم کے ساتھ قتل کیا جائے گا اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل پر بھی پڑے گا۔ بعض اوقات سفیان نے اس طرح بیان کیا کہ اس کے خون کا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے ناحق خون کی بری رسم قائم کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7321۔ امام مالک نے بیان کیا انہوں نے محمد بن منقدر سے
انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہ ایک گنوار قیس بن ابی حازم یا قیس بن حازم یا اور کوئی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر مدینے میں اس کو تپ آنے لگی۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت توڑ دیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، پھر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد وہ مدینے سے نکل کر اپنے جنگل کو چلا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے جو اپنی میل کچیل دور کر دیتی ہے اور کھرے پاکیزہ مال کو رکھ لیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7322۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید پڑھایا کرتا تھا۔ جب وہ آخری حج آیا جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے منا میں مجھ سے کہا کاش تم امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو آج دیکھتے۔ جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ فلاں شخص کہتا ہے کہ اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جائے تو ہم فلاں سے بیعت کر لیں گے۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آج سے پہر کو کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ سناؤں گا اور ان کو ڈراؤں گا جو عام مسلمانوں کے حق کو غصب کرنا چاہتے ہیں اور خود اپنی رائے سے امیر منتخب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ موسم حج میں ہر طرح کے ناواقف اور معمولی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کثرت سے آپ کی مجلس میں جمع ہو جائیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کی بات کا صحیح مطلب نہ سمجھ کر کچھ اور معنی نہ کر لیں اور اسے منہ در منہ اڑاتے پھریں۔ اس لیے ابھی توقف کیجئے۔ جب آپ مدینے پہنچے جو دار الہجرت اور دار السنا ہے تو وہاں آپ کے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، مہاجرین و انصار، خالص ایسے ہی لوگ ملیں گے۔ وہ آپ کی بات کو یاد رکھیں گے اور اس کا مطلب بھی ٹھیک بیان کریں گے۔ اس پر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ میں مدینہ پہنچ کر جو پہلا خطبہ دوں گا اس میں اس کا بیان کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن دوپہر ڈھلے برآمد ہوئے اور خطبہ سنایا۔ انہوں نے کہا اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول بنا کر بھیجا اور آپ پر قرآن اتارا۔ اس قرآن میں رجم کی آیت بھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7323۔ محمد بن سیرین نے بیان کیا کہ ہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے اور ان کے جسم پر کتان کے 2 کپڑے گیرو میں رنگے ہوئے تھے۔ انہوں نے انہی کپڑوں میں ناک صاف کی اور کہا واہ واہ، دیکھو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتان کے کپڑوں میں ناک صاف کرتا ہے، اب ایسا مالدار ہو گیا۔ حالانکہ میں نے اپنے آپ کو ایک زمانے میں ایسا پایا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے درمیان بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا اور گزرنے والا میری گردن پر یہ سمجھ کر پاؤں رکھتا تھا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، حالانکہ مجھے جنون نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7324۔ عبد الرحمن بن عابس نے بیان کیا، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید میں گئے ہیں؟ کہا کہ ہاں، میں اس وقت کم سن تھا، اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ کو اتنا نزدیک کا رشتہ نہ ہوتا اور میں کم سن نہ ہوتا تو آپ کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر اس نشان کے پاس آئے جو کثیر بن سلط کے مکان کے پاس ہے اور وہاں آپ نے نماز عید پڑھائی، پھر خطبہ دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ نے صدقہ دینے کا حکم دیا تو عورتیں اپنے کانوں اور گردنوں کی طرف ہاتھ بڑھانے لگیں زیوروں کا صدقہ دینے کے لیے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، وہ آئے اور صدقے میں ملی ہوئی چیزوں کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7325۔
سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لاتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7326۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ مجھے انتقال کے بعد میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں دفن مت کرنا، کیونکہ میں پسند نہیں کرتی کہ میری آپ کی اور بیویوں سے زیادہ پاکی بیان کی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7327۔ اور ہشام سے روایت ہے، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آدمی بھیجا کہ مجھے اجازت دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں ان کو اجازت دیتی ہوں۔ راوی نے بیان کیا کہ پہلے جب کوئی صحابی ان سے وہاں دفن ہونے کی اجازت مانگتے تو وہ کہلا دیتی تھیں کہ نہیں، اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ کسی اور کو دفن نہیں ہونے دوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7328۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ کر ان گاؤں میں جاتے جو مدینے کی بلندی پر واقع ہیں، وہاں پہنچ جاتے اور سورج بلند رہتا۔ اوالی مدینہ کا بھی یہی حکم ہے، اور لیث نے بھی اس حدیث کو یونس سے روایت کیا۔ اس میں اتنا زیادہ ہے کہ یہ گاؤں مدینہ سے 3 یا 4 میل پر واقع ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7329۔ قاسم بن مالک نے بیان کیا، ان سے جعید نے، انہوں نے سائب بن یزید سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا تمہارے وقت کی مد سے 1 مد اور 1/2 مد کا ہوتا تھا، پھر سا کی مقدار بڑھ گئی، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں وہ 4 مد کا ہو گیا۔ قاسم بن مالک نے جعید سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7330۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان مدینہ والوں کے پیمانے میں انہیں برکت دے اور ان کے سا اور مد میں انہیں برکت دے۔ آپ کی مراد اہل مدینہ کے سا و مد سے تھی۔ مدنی سا اور مد کو بھی تاریخی عظمت حاصل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7331۔ ابو زمرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے جنہوں نے زنا کیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رجم کا حکم دیا اور انہیں مسجد کی اس جگہ کے قریب رجم کیا گیا جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7332۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے مطلب کے مولا عمروں نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ احد پہاڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرمت والا قرار دیا تھا اور میں تیرے حکم سے اس کے دونوں پتھریلے کناروں کے درمیانی علاقے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں۔ اس روایت کے مطابق سہل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے متعلق کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7333۔ ابو حازم نے بیان کیا، ان سے سہل رضی اللہ عنہ نے کہ مسجد نبوی کی قبلہ کی طرف کی دیوار اور منبر کے درمیان بکریوں کے گزرنے جتنا فاصلہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7334۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا یہ منبر میرے حوض پر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7335۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کی دوڑ کرائی اور وہ گھوڑے چھوڑے گئے جو گھڑ دوڑ کے لیے تیار کیے گئے تھے، تو ان کے دوڑنے کا میدان مقام حفیہ سے ثنیۃ الوداع تک تھا
اور جو تیار نہیں کیے گئے تھے ان کے دوڑنے کا میدان ثنیۃ الوداع سے مسجد بنی زریق تک تھا، اور عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7336۔ اسحاق نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عیسیٰ اور ابن ادریس نے خبر دی اور ابن ابی غنیہ نے خبر دی، انہیں ابو حیان نے، انہیں شعبی نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر خطبہ دیتے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7337۔ صائب بن یزید نے خبر دی، انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے ہمیں خطاب کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7338۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لگن رکھی جاتی تھی اور ہم دونوں اس سے ایک ساتھ نہاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7339۔ عاصم احول نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور قریش کے درمیان میرے اس گھر میں بھائی چارہ کرایا جو مدینہ منورہ میں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7340۔ اور آپ نے قبائل بنی سلیم کے لیے 1 مہینے تک دعائے قنوت پڑھی جس میں ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ وہ بد باطن غدار تھے جو چند قرائے قرآن کو مدعو کر کے اپنے پاس لے گئے تھے، پھر ان کو دھوکے سے شہید کر ڈالا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7341۔ برید نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے کہا کہ میں مدینہ منورہ آیا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ گھر چلو تو میں تمہیں اس پیالے میں پلاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا، اور پھر ہم اس نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھیں گے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا اور انہوں نے مجھے ستو پلایا اور کھجور کھلائی اور میں نے ان کے نماز پڑھنے کی جگہ نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7342۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس رات ایک میرے رب کی طرف سے آنے والا آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وادی عقیق میں تھے اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھیے اور کہیے کہ عمرہ اور حج کی نیت کرتا ہوں۔ اور ہارون بن اسماعیل نے بیان کیا کہ ہم سے علی نے بیان کیا ان الفاظ کے ساتھ عمرہ فی حج۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7343۔ سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے مقام قرن جحفہ کو اہل شام کے لیے اور ذوالحلیفہ کو اہل مدینہ کے لیے میقات مقرر کیا۔ بیان کیا کہ میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل یمن کے لیے یلملم میقات ہے، اور عراق کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عراق نہیں تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7344۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے سالم بن عبداللہ نے، ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبکہ آپ مقام ذوالحلیفہ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے خواب دکھایا گیا اور کہا گیا کہ آپ ایک مبارک وادی میں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7345۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فجر کی نماز میں یہ دعا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد پڑھتے تھے کہ اے اللہ ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ فلاں اور فلاں کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس پر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل کی کہ آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے کہ بلا شبہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7346۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ان کے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، کیا تم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے؟ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، پس جب وہ ہمیں اٹھانا چاہے تو ہم کو اٹھا دے گا۔ جو ہی میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو آپ پیٹھ موڑ کر واپس جانے لگے اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اور انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے، اگر کوئی تمہارے پاس رات میں آئے تو طارق کہلائے گا، اور قرآن میں جو والطارق کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ستارہ ہے، اور ثاقب بمانی چمکتا ہوا۔ عرب لوگ آگ جلانے والے سے کہتے ہیں الثقب النارک، یعنی آگ روشن کر، اس سے لفظ ثاقب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7347۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم مسجد نبوی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، یہودیوں کے پاس چلو۔ چنانچہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ہم ان کے مدرسے تک پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر انہیں آواز دی اور فرمایا، اے یہودیو، اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ اس پر یہودیوں نے کہا کہ ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے فرمایا کہ یہی میرا مقصد ہے، اسلام لاؤ تو تم سلامت رہو گے۔ انہوں نے کہا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام خدا پہنچا دیا۔ پھر آپ نے یہی بات تیسری بار کہی اور فرمایا، جان لو کہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس جگہ سے باہر کر دوں، پس تم میں سے جو کوئی اپنی جائیداد کے بدلے میں کوئی قیمت پاتا ہو تو اسے بیچ لے، ورنہ جان لو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، تم کو یہ شہر چھوڑنا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7348۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں اے رب۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تمہارے گواہ کون ہیں؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ پھر تمہیں لایا جائے گا اور تم لوگ ان کے حق میں شہادت دو گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، کہا کہ وسط بمانے عدل میانہ رو ہے، تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے۔ اسحاق بن منصور سے جعفر بن عون نے روایت کیا، کہا ہم سے عامش نے بیان کیا، ان سے ابو صالح نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث بیان فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7349۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی عدی انصاری کے ایک صاحب سواد بن عزیہ کو خیبر کا عامل بنا کر بھیجا تو وہ عمدہ قسم کی کھجوریں وصول کر کے لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم ایسی 1 سا کھجور 2 سا خراب کھجور کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہ کیا کرو، بلکہ جنس کو جنس کے بدلے برابر برابر میں خریدو، یا یوں کرو کہ ردی کھجور نقد بیچ ڈالو، پھر یہ کھجور اس کے بدلے خرید لو۔ اسی طرح ہر چیز کا جو تول کر بکتی ہے اس کا حکم انہی چیزوں کا ہے جو ناپ کر بکتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7350 7351۔